میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خداوند قدوس مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسلامی لحاظ سے اس مہینے کو جمادی الثانی کہا جاتا ہے، جس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، اور وہ خلیفہ بلا فصل سسر رسول اول المؤمنین جانشین رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نام ہے جو اسلام کے ساتھ بھی لازم ہے اور حضور کے ساتھ بھی لازم ہے۔ یعنی اگر آپ اس نام کو اسلام سے علیحدہ کریں تو اسلام پورا نہیں بچتا، اور حضور سے جدا کریں تو سیرت پوری نہیں بچتی۔ جب بھی آپ اسلام کی پوری حقانیت لوگوں کو بتائیں گے تو ابو بکر کا نام لینا پڑے گا، اور جب بھی آپ حضور علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا چاہیں گے تو ابو بکر کا نام لینا پڑے گا۔ بلکہ میں تو اگر یوں کہوں کہ آپ جس لحاظ سے بھی کوئی شریعت کو سمجھنا چاہیں تو ہر لحاظ سے آپ کو ابو بکر صدیق کا سہارا ضرور لینا پڑے گا۔ میری اس گفتگو کے بعد، ان جملوں کے بعد آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا، یا میرے سوشل میڈیا میں سننے والے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایک سوال ابھرے گا، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ یہ کیسے ہے ایک شخص، ایک فرد، ایک آدمی، اور اس کا لحاظ اور اس کی اہمیت اتنی بڑی کہ اس کا ذکر اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی کرنا پڑے گا اور سیرت کو سمجھنے کے لیے بھی کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر یہ ادھورے ہوں گے، پورے نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلی وجہ، اسلام اجنبی تھا، دین اجنبی تھا، قبول کرنے کو کوئی تیار نہ تھا، حضور علیہ السلام کی بات کوئی سنتا نہیں تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زمانہ بتوں کی عبادت کا تھا، حضور کا بیانیہ بتوں کے خلاف تھا۔ بیت اللہ میں 360 بت پڑے تھے، حضور کی دعوت میں لا الہ الا اللہ تھا، یعنی ان سب کی نفی تھی۔ معاشرہ، ماحول، لوگ، ان کے ذہن، نظریات اور سوچ اس بیانیے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ دشمنی پر لوگ اتر آئے، مخالفت پر لوگ اتر آئے، انکار کر دیا لوگوں نے، رشتے توڑ دیے لوگوں نے، چچا نے پتھر مار دیا، رشتہ دار ناراض ہو گئے،
کوئی ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اس اجنبی بات کو سننے کوئی تیار نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور معنی آپ اور میں پوری طرح نہیں سمجھتے شاید، لیکن مکہ کے لوگ پورا سمجھتے تھے۔ لا کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے، اور الا اللہ کا معنی کیا ہے، وہ جانتے تھے۔ ان کے علم میں تھا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ بیت اللہ میں پڑے ہوئے بتوں کی حیثیت ختم ہو گئی۔ وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمارے آباء و اجداد کے دین پر چھری پھر گئی۔ وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمارا مذہب باقی نہیں بچتا، لہذا انہوں نے اپنا مذہب، اپنے آباء و اجداد، اپنے رشتہ داروں اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کی کہ ہم یہ مذہب بچائیں، اور اس کے بچانے کے لیے انہوں نے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام المرسلین کی تکذیب کر دی، اور آپ کے لائے ہوئے دین کو جھٹلا دیا، اور آپ کے بیانیے کو نعوذ باللہ رد اور مسترد کر دیا۔ جب ماحول ایسا بن گیا، کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں، بات لینے کو تیار نہیں، ساتھ چلنے کو تیار نہیں، بلکہ مخالف جتھے آ گئے، مخالف گروہ آ گئے، لوگ قوت بن کر آ گئے، طاقت بن کر آ گئے، مقابلے میں کھڑے ہو گئے، روکنے کا عزم کر لیا۔ اس تمام تر صورتحال میں ایک جگمگاتا ستارہ چمکا، اور چمک کر نبی کے پروانہ بن کر پیغمبر کے ارد گرد گھومنے لگا اور منڈلانے لگا۔ جدھر نبی جاتے یہ ساتھ جاتا، جو مخالفت کرتے یہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا، تکلیف آتی یہ سامنے آ جاتا۔ لوگ تکذیب کر رہے تھے یہ تصدیق کر رہا تھا، لوگ انکار کر رہے تھے یہ اقرار کر رہا تھا، لوگ جھٹلا رہے تھے یہ ساتھ دے رہا تھا، لوگ مخالفت کر رہے تھے یہ حمایت کر رہا تھا۔ ہاں دنیا نفرت کر رہی تھی اور ابو بکر محبت کر رہا تھا۔ ساری دنیا تکذیب میں ڈٹ گئی، ابو بکر تصدیق میں ڈٹ گئے۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، ابو بکر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا، ابو بکر تکذیب نہیں کر رہے تھے اور ساتھ چل پڑے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ آج اس زمانے میں بھی ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا نظریہ بہت اچھا ہے، آپ کی بات بہت اچھی ہے، لیکن مولانا صاحب راستہ مشکل ہے، پریشانیوں کا راستہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرا گھرانہ بڑا سخت ہے، میں کھل کر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، میرا معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہے، میں دنیا مجھے اچھے نام سے جانتی ہے، مجھے سبھی پیار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آ جاؤں گا نا تو ایک طرف پہ ہو جاؤں گا، میری بات ختم ہو جائے گی، لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو، آپ کو چندہ دوں گا، آپ کو سپورٹ کروں گا، آپ کو خفیہ معاونت کروں گا، مگر میرا نام نہ لینا، میرا ذکر نہ کرنا، مسئلہ مشکل ہے۔ کتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں دل سے ہمیں ہمارے نظریے کو اچھا جانتے ہیں، بہت اچھا جانتے ہیں، ان کی دلوں کی دھڑکنوں میں ہم دھڑکتے ہیں لہو کی طرح، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کی طرح، وہ ہم سے عقیدت رکھتے ہیں اپنے والدین کی طرح، لیکن کہتے ہیں مولانا صاحب مجبوری ہے، آپ مجبوری کو سمجھتے ہیں، ہم یہ سارے مسئلے حل نہیں کر سکتے، ہم یہ مشکلوں کے ساتھ آگے نہیں آ سکتے، لہٰذا ہم سے چندہ لے لو۔ ہم اسے بھی اپنے لوگوں کو کہتے ہیں اسے کچھ نہ کہو، یہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارا دوست ہے، مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے، سامنے نہیں آ سکتا، اس کی مجبوریاں ہیں۔
ہم اسے برا نہیں کہتے، اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی مالدار بھی ہے، عیالدار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، سردار بھی ہے، قوم اور قبیلے کا بڑا بھی ہے، اور تجارت اس کی بہت زیادہ بھی ہے، اور تاجروں کی دنیا میں ایک بڑا نام بھی رکھتا ہے، بلکہ اس کے پاس 8 دکانیں ہیں ایک ہی شہر میں، اور اس دکانوں میں کپڑے کا وہ کاروبار کرتا ہے، بڑے تاجروں میں اس کا نام آتا ہے، آزاد خیال ہے، آزاد فرد ہے، لوگ اس کے محتاج ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے ملازم ہیں، اس کے نوکر ہیں، یہ سب کچھ کے باوجود ہمیں کہتا ہے مولانا صاحب فکر نہ کرنا، جب مشکل مرحلہ آئے گا جان دینی پڑی جان دے دوں گا، مال دینا پڑا مال دے دوں گا، قربانی دینی پڑی قربانی دے دوں گا، سارا معاشرہ مخالف ہو جائے آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے 2 افراد کے نقشے پیش کیے، ہم دونوں کو اچھا کہیں گے لیکن اس کو تو کمال کہیں گے، اس نے کمال کر دیا، مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ ہاں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے آواز اٹھائی، انسانیت کو دعوت دی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ کہا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر میدان میں آیا، حضور نے کہا میں نے کلمہ پیش کیا ہے قبول کرو، اس نے کہا قبول ہے، کہا پڑھ لو، اس نے کہا پڑھا دو، دین میں آ جائے، اس نے کہا میں آ گیا، رسول مان لو، اس نے کہا مان لیا۔ نہ شک ہے، نہ تردد ہے، نہ توقف ہے، نہ کسی سے مشورہ ہے، نہ کسی سے پوچھنا، جو ہی حضور نے دین پیش کیا فوراً قبول کیا بغیر کسی شک کے، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو جب آپ ذکر کریں گے اسلام کا اور آپ یہ کہیں گے کہ اسلام دنیا میں آیا تھا، تو سائل سوال کرے گا اسلام کو قبول کس نے کیا تھا، تو نام کس کا آئے گا؟ اسلام کی بات آ گئی نا، اسلام کے پہلے مومن کی بات آ گئی نا، پہلی اینٹ کی بات آ گئی نا، پہلے فرد کی بات آ گئی نا، کہ یہ پہلا فرد کون تھا جس نے سب سے پہلے کلمہ بغیر شک کے پڑھا تھا اور ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی، یوں حضور کی زبان سے دعوت آئی، یوں صدیق کے قلب نے قبول کر لی۔ صرف قلب نے قبول نہیں کر لی، زبان نے اقرار کر لیا، دل نے تصدیق کر لی، فوراً کر لیا۔ جب آپ بات کریں گے تصدیق کی، جب آپ بات کریں گے کلمے کی، اور جب بات کریں گے آپ ایمان کی، اور جب بات کریں گے آپ اسلام کی، تو سوال تو پیدا ہوگا نا، کلمہ کس نے پڑھا، ایمان کس نے لایا، عقیدے پر بات کس نے کی، تو ایک ہی نام آئے گا، کون سا ہوگا؟ ابو بکر نام آئے گا۔ اور جب آپ کہیں گے کہ رسول آیا تھا، خاتم النبیین آیا تھا، آخری نبی آیا تھا، اور اس نے دعوت دی تھی، پہلے اسلام کی دی تھی، اب اس نبی نے دعوت دی تھی، اور اس نبی کو ضرورت تھی کوئی اس کی تصدیق کرے۔ پہلے آنے والے نبی کی تصدیق دوسرا نبی کیا کرتا تھا، حضور کے بعد کسی نے نبی آنا نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی تصدیق کون کرے گا؟ اللہ نے حضور کی تصدیق کے لیے ابو بکر کو بھیجا، سب سے پہلے حضور کی تصدیق کر کے کہا میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب بھی رسالت کی بات آئے گی اور پوچھا جائے گا رسالت کا اقرار سب سے پہلے کرنے والا کون ہے، تو کون سا نام آئے گا؟ ابو بکر۔ بھائی اسلام کی بات کرو ابو بکر کی بات آئے گی، بابا حضور کی بات کرو ابو بکر کی بات آئے گی۔ آگے چلو، یہ دین کچھ مانگتا ہے، شریعت کے کچھ تقاضے، حضور علیہ السلام معاشرے میں چلتے ہیں، کچھ مجبوری ہے، ساتھ کون دے؟ جب آپ کہیں گے ساتھ کس نے دیا تھا، کھڑا کون ہو گیا تھا، تو ایک ہی نام آئے گا، کون سا؟ ابو بکر نام آ جائے گا۔ تو مشکل وقت میں ابو بکر صدیق یہ کہہ دیتے کہ آقا ہوں ساتھ، رہوں گا ساتھ، کلمہ پڑھتا ہوں مگر اظہار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مکہ والوں کی سختی بہت آ جائے گی، کاروبار کرتا ہوں، مارکیٹ میں بیٹھتا ہوں،
آج دکانیں چھوٹ جائے گی، نوکر ملازم غلام ہیں، سب رہ جائیں گے۔ پتھر کے دور میں چلا جاؤں گا، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑیں گے، مشکل آ جائے گی، سپورٹ کروں گا، پیسے دوں گا، چندہ دوں گا، نام مت لیجئے۔ نا کھل کر آ گئے، ساتھ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر شانہ بشانہ چلنے کا عزم کر لیا۔ فرمایا جو حضور آپ کہیں گے ابو بکر وہی کرے گا، کوئی بات سامنے نہیں لائے، کسی بات سے نہیں چھپے۔ پھر ہوا کیا؟ معاشرے میں آپ کو مارا گیا۔ وہ بھئی ایک آدمی کی معاشرے میں سارے عزت کرتے ہوں، جھک کر سلام کرتے ہوں، ایک وقت آ جائے لوگ اسے مارنے لگ جائیں، عزت نفس بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ خودداری بھی کسی چیز کا نام ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے مارکیٹ کے کسی تاجر کو کوئی مارے، کہتا ہے میری توہین ہو گئی، میرا سٹیٹس خراب ہو گیا، میری کیفیت خراب ہو گئی، میں مارکیٹ میں ڈاؤن ہو گیا۔ بھائی کیوں ڈاؤن ہوا؟ کہتے اس لیے کہ مجھے مارکیٹ میں لوگوں نے مارا، بازار میں لوگوں نے مارا۔ اور سننا، حضرت ابوبکر صدیق سے کسی نے کہا تو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، بیت اللہ کے وسط میں جسے تو نبی کہتا ہے، جو تیرا دوست ہے، اسے وہاں پر مارا جا رہا ہے۔ ابو بکر سیدھے بھاگے، بیت اللہ میں آئے، صحن میں آئے، مطاف میں آئے، دیکھا واقعی لوگ حضور پر مار کر رہے ہیں، سامنے آ گئے، سب کو روک لیا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اسے مارتے ہو جو کہتا ہے میرا اللہ ایک ہے، اسے کیوں مارتے ہو؟ چھڑوا دیا لوگوں کو۔ حضور چلے گئے، لوگوں نے ابو بکر کو پکڑ لیا، اتنا مارا لہولہان ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ مسلمانوں، اس دور میں باتیں کرنا آسان ہے، حضور کے نام پہ نعت پڑھنا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، صفات بیان کرنا آسان ہے، شان بیان کرنا آسان ہے، آپ کی عظمت کو سلام پیش کرنا آسان ہے، جلسہ کرنا آسان ہے، جلوس کرنا آسان ہے، دعوت دینا آسان ہے، میدان میں نکلنا آسان ہے، چاروں طرف آپ کے اپنے لوگ ہیں۔ یہ زمانے ابو بکر آئے، ساتھ کوئی نہیں ہے، نام لینا آسان نہیں ہے، مار پڑتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، لوگ مقابلے میں آتے ہیں، سبھی کچھ ہے، باوجود اس کے سب کو ہٹایا اور مار کھا لی، زخموں سے چور چور ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر گھر لے جایا گیا، گھر میں رکھ دیا۔ ظاہر ہے جب کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں اور اعزا اقربا بھی آ جاتے ہیں اور آ کر پاس بیٹھتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، دیکھو نا ہم نے نہیں کہا تھا اس کے ساتھ نہ جائے، ہم نہیں کہتے تھے اس کے ساتھ نہ جائے، اسی کے ساتھ جاتا ہے، اسی کی وجہ سے مار کھائی ہے، خود تو بہت اچھا تھا، بڑا اچھا ماحول تھا، خود تو کما رہا تھا، بڑا نام تھا، کس چکروں میں پڑ گیا؟ آپ بھی کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں، قبیلے والے بھی کہتے ہیں، یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ او بابا، وہ یہ نہ کرتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ جی ہاں، وہ نہ کرتا تو آج یہ نہ ہوتا، مسجد نہ ہوتی، ممبر نہ ہوتا، محراب نہ ہوتا، تبلیغ نہ ہوتی، دعوت نہ ہوتی، دین نہ ہوتا، شریعت نہ ہوتی، سیرت نہ ہوتی، صورت نہ ہوتی، فضیلت نہ ہوتی، عقیدت نہ ہوتی، محبت نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا، عقیدہ نہ ہوتا، نظریہ نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا، تلاوت نہ ہوتی، نماز نہ ہوتی، سجدے نہ ہوتے، قیام نہ ہوتا، رکوع نہ ہوتا، اچھائی نہ ہوتی، بلائی نہ ہوتی، خیر نہ ہوتی، خیرات نہ ہوتی، سچائی نہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا۔ اگر ابو بکر کا خون دین کی بنیادوں پہ گرا نہ ہوتا، کیلا کھڑا ہو گیا، مار کھا لی، زخمی ہو گیا اور گھر لے گئے اور لیٹا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں ابو بکر ہوش میں آ گئے۔ تو جب بے ہوش بندہ ہوش میں آئے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ماں خوش ہو گئی، باپ خوش ہو گیا، اور جبر سے پوچھا کیا کھاؤ گے اور کیا پیو گے؟ ابو بکر صدیق نے نگاہیں دائیں دوڑائی اور نگاہیں بائیں دوڑائی اور آگے دیکھا اور پیچھے دیکھا، سبھی چہرے نظر آ رہے تھے، سورج اور چاند سے زیادہ خوبصورت چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سوال کیا، بتاؤ میرا پیغمبر کہاں ہے؟
بتاؤ میرا رسول کہاں ہے؟ شاہ لطیف کے لوگوں، خدا کی قسم آج دنیا محبت کی بات کرتی ہے، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں محبت کے آغاز کا نام ابو بکر ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ بتاؤ حضور کہاں ہے؟ رشتہ داروں میں آگ نہیں لگ گئی؟ غم نہیں بڑھ گیا؟ پھٹ نہیں پڑے؟ اسی کی وجہ سے مار کھائی، اسی کا نام لیتا ہے، پھر بات اسی کی کرتا ہے۔ یہ نظریں گمارے ہو بابا، سمجھو صدیق کی آنکھیں تو بنی ہی حضور کو دیکھنے کے لیے تھی۔ کہو سبحان اللہ کو، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کی آنکھیں تو بنی ہی حضور کو دیکھنے کے لیے تھی۔ کسی نے پوچھا ابو بکر تمہاری خواہش کیا ہے؟ فرمایا میرے 3 خواہشیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ نبی کا ہو، ہمہ وقت صدیق کی آنکھیں نبی کے چہرے پر ہی لگی رہیں۔ آگے چل کے اس عنوان پہ بتاؤں گا اللہ نے دعا قبول کیسے کی، اور چہرہ رسول ابو بکر کی گود میں کیسے کھول دیا اور کیسے کھلا دیا اور کیسے رکھ دیا، اور بات اس وقت سے آج تک ہی چل رہی ہے۔ روزے میں بھی ساتھ سلا دیا، وہ نگاہوں کو بنایا ہی حضور کی دید کے لیے تھا۔ سب طرف دیکھا، آقا نظر نہیں آئے، پریشان ہو گئے۔ میں تو مار کھا کے بے ہوش ہو گیا، پتہ نہیں اس کے بعد میرے آقا کا کیا بنا، میرے پیغمبر کا کیا بنا، میرے جان جہاں کا کیا بنا، میرے محبوب کا کیا بنا، میرے دل کی تسکین اور قرار کا کیا بنا، میرے محبت اور میرے پیار کا کیا بنا، میری الفت اور میری چاہت کا کیا بنا، بابا میرے یار کا کیا بنا، میرے دوست کا کیا بنا، میرے رہبر کا کیا بنا، میرے رہنما کا کیا بنا۔ وہ کہاں گے؟ سوچ میں تڑپ کر کہا بتاؤ حضور کہاں ہے؟ بتاؤ حضور کہاں ہے؟ کیا کھاؤ گے؟ کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کیا پیو گے؟ کچھ نہیں پیوں گا۔ او بھائی، زخموں میں بندہ زخموں کو دیکھتا ہے، اپنے وجود پر لگے ہوئے درد کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ ابو بکر تیرے پاؤں کی خاک کو میرے کروڑوں سلام ہو، جب ساری دنیا دیکھنا نہیں چاہتی تھی تو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، تو کہتے جب تک دیکھوں گا نہیں۔ ماں تجھے بھی جواب ہے، باپ تجھے بھی جواب ہے، اولاد تجھے بھی جواب ہے، بات جب کروں گا جب چہرہ رسول پہ نظر رکھوں گا۔ جواب ہے سب کو، وہ چہرہ دکھاؤ۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ لوگ تو ناراض ہو گئے، رشتہ دار ناراض ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کو بیٹے کا دکھ ہوتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، چل تجھے وہاں لے جاؤں جہاں تیرا یار ہے۔ کندھوں پہ ہاتھ رکھوایا۔ ابو بکر چل نہیں سکتے تھے، انہیں یوں لے جایا گیا۔ دروازے پر پہنچے جہاں حضور موجود تھے، دروازے پر دستک دی۔ من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ کون ہے دروازے پر؟ بات یہی روکتا ہوں، ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب ایمان کی دعوت دی تھی، پہلی تقریر کی تھی، ابو بکر نہیں تھے، واپس آ گئے۔ ابو بکر واپس آئے، کسی نے کہا آج تیرے دوست نے عجیب بات کر دی ہے۔ یہ تو پہلے سے مشہور تھا، نبوت سے پہلے ابو بکر حضور کے دوست تھے، حضور کے ساتھی تھے، حضور کے قریبی تھے، رازدار تھے، ایک دوسرے سے بات چیت گپ شپ لگایا کرتے تھے، ساتھ رہا۔ کسی نے کہا تیرے یار نے آج نئی بات کی ہے، مکہ والوں نے اسے مارا ہے، انکار کیا ہے، وہ گھر چلا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق جاتے جاتے خدیجہ کے گھر تک پہنچے، دروازے پر دستک دیا، من بالباب۔ حضور اٹھے، سیدہ خدیجہ نے کہا مت اٹھیے، اب حالات وہ نہیں رہے، باہر ساری دنیا دشمن ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ کہا خدیجہ مجھے جانے دے، دروازے کی دستک بتاتی ہے کسی دشمن نے نہیں، دوست نے بجایا ہے۔ دروازے کی دستک بتاتی ہے کسی دشمن نے نہیں، دوست نے بنایا ہے، دوست نے دروازہ بجایا ہے۔ او ابو بکر صدیق کو نبی کے خاندان کا دشمن کہنے والے، اس کی تو دستک بھی دوست ہے، اس کی تو دستک بھی دوست ہے۔ سنو میری بات،
اس کی دستک کی آہٹ بھی بتاتی ہے یہ دوست ہے، اس کے قدم بتاتے ہیں دوست ہے، اس کی سوچ بتاتی ہے دوست ہے، اس کا وجود بتاتے سوتے مت چٹلو کیے۔ مجھے دستک سے پتہ چلتا ہے کوئی دوست ہے، دشمن نہیں۔ دیکھا تو دروازے پہ ابو بکر کھڑے تھے۔ آقا کیا کہہ دیا؟ ساری دنیا مخالف ہو گئی۔ کا کلمہ پڑھا، کیا پڑھایا؟ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شاہ لطیف کے لوگوں توجہ میری طرف کرنا، میں خوبصورت جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ضائع نہیں کرنا چاہتا، محبت میں ضرور آؤ گے مجھے پتا ہے۔ کیا کہا حضور نے؟ کہا میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ ابو بکر کہنے لگے آقا بات پوری نہ کر دوں؟ کہ تو کیا بات پوری کرے گا؟ کہ آپ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ او بھائی حضور نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کلمہ محمد الرسول اللہ تو پڑھا ہی ابو بکر نے تھا۔ بات پوری نہ کر دوں؟ لا الہ الا اللہ آپ نے کہا ہے، محمد الرسول اللہ ابو بکر نے کہا ہے۔ اللہ کی توحید پر بھی ایمان ہے، آپ کی رسالت پر بھی ایمان ہے۔ آج وہی دستک دینے والا پھر آیا، یاد تو ہے نا کہاں آیا؟ کھڑے تو وہی ہو نا کہاں آیا؟ کل بغیر مار کھائے آیا تھا، آ کر کلمہ پورا کیا تھا۔ آج اس کلمے کی عزت اور نبی کی جان کے تقدس اور حفاظت کے لیے مار کھا کر زخمی ہو کر پھر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب پھر آ گیا اور دروازے پر آیا، کیا منظر ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی اور کیا عالم ہوگا اور کیا چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہوگا جب بچھڑا ہوا محبوب بچھڑے ہوئے محب سے، زخمی محبوب زخمی محب سے ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے، کیا منظر ہوگا۔ ابو بکر اندر آئے، حضور کے چہرے پر نظر گاڑی، حضور نے پوچھا کیسے ہو؟ کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو حال ٹھیک ہو گیا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا حال ٹھیک ہو گیا، غم بھول گیا ہوں، زخم بھول گیا ہوں، دکھ بھول گیا ہوں۔ جب کوئی نام لینے والا نہیں تھا اس وقت نام لینے والے کا نام ابو بکر تھا۔ جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا اس وقت کلمہ پڑھنے والے کا نام ابو بکر تھا۔ جب کوئی ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا اس وقت ڈٹ جانے والے کا نام ابو بکر تھا۔ جب کوئی خرچ دینے کو تیار نہیں تھا اس وقت دولت لٹانے والے کا نام ابو بکر تھا۔ جب کوئی غم گسار نہیں تھا اس وقت جانثار کا نام ابو بکر تھا۔ جب کوئی پیار کرنے والا کا نہیں تھا اس وقت پیار کرنے والے کا نام ابو بکر تھا۔ جب کوئی محبت کا اظہار کرنے والا نہیں تھا اس وقت محبت کے اظہار کرنے والے کا نام ابو بکر تھا۔ جب اسلام میں شامل کوئی نہیں تھا اس وقت شامل ہونے والے کا نام ابو بکر تھا۔ جب بنیاد میں آیا کوئی نہیں تھا اس وقت بنیاد بننے والے کا نام ابو بکر تھا۔ جب سنگ بنیاد کوئی نہیں تھا اس وقت سنگ بنیاد رکھنے والے کا نام ابو بکر تھا۔ جب ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت ہاتھ تھامنے والے کا نام ابو بکر تھا۔ جب جی ہاں سب نفرت کر رہے تھے تو پیار کرنے والے کا نام ابو بکر تھا، محبت کرنے والے کا نام ابو بکر تھا، عقیدت کرنے والے کا نام ابو بکر تھا، قافلے میں شامل ہو کر دعوت دینے والے کا نام ابو بکر تھا، حضور کی دعوت کو پھیلانے والے کا نام ابو بکر تھا، دولت اور خزانوں کے منہ کو کھول دینے والے کا نام ابو بکر تھا، رسول کی عزت ناموس دین کی بنیادوں پہ اپنا سرمایہ خرچ کرنے والے کا نام ابو بکر تھا۔ جی ہاں جس نے محبوب کے دل میں گر کیا تھا وہ ابو بکر تھا، جس کے دل میں رسول ہر وقت رہتا تھا وہ ابو بکر تھا، جس نے سب کچھ نثار کرنے کا عزم کیا تھا اسی کو کائنات کہتی ہے، وہ ابو بکر تھا، وہ ابو بکر تھا۔ تو جی میں ساتھ تو دے دوں گا، پیسہ دوں گا، مگر میں سامنے نہیں آ سکتا، قربان جاؤں ابو بکر صدیق
تو نے تو یہ بھی نہیں کہا، تو نے وہ کچھ کیا جو تاریخ کائنات میں کسی نے نہیں کیا، جو ابو بکر صدیق نے کیا، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اس طرح نبھایا۔ آج بھی کوئی دنیا میں پوچھتا ہے، سوال کیا جاتا ہے بھائی ساتھ نبھاؤ، کہتے ہیں کیسا نبھائیں؟ کہا جاتا ہے صدیق کی طرح نبھاؤ، دوستی کرو، دوستی کی مثال بتاؤ۔ تو دوستی کی جب مثال دی جاتی ہے تو نام ابو بکر لیا جاتا ہے کہ دوستی کی مثال ابو بکر صدیق کی ہے۔ اس جیسی دوستی کرو گے تو دوستی کہلائے گی، ورنہ دوستی دوستی نہیں کہلائے گی، محبت محبت نہیں کہلائے گی۔ تو سب سے پہلے جب آپ اسلام کا نام لیں، جب آپ دین کا نام لیں، جب حضور کی سیرت کا نام لیں، ابو بکر صدیق کے بغیر وہ نام، وہ کام، وہ پیغام پورا نہیں ہوتا۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے ایمان لانے کے بعد؟ کہ ابو بکر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ ابو بکر صدیق دعوت دیتے ہیں، آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے اکثریت وہ ہے جن کو ابو بکر صدیق نے دعوت دی اور وہ ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے۔ آج کہا جاتا ہے وہ فلاں شخص کو جانتے ہو، وہ میرے کہنے پہ یہ کام کر رہا ہے۔ تیرے کہنے پہ کام کر رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کہ وہ چلہ لگا رہا ہے، وہ 4 مہینوں میں جا رہا ہے، وہ قرآن حفظ کر رہا ہے، وہ عالم بن رہا ہے، وہ حامل بن رہا ہے، یہ میری محنت ہے۔ او بھائی عشرہ مبشرہ ایمان لائے، یہ ابو بکر کی محنت ہے، یہ ابو بکر صدیق کی محنت ہے، ان کا کوئی عمل اپنا نہ ہو۔ کیا جو عشرہ مبشرہ نے عمل کیے یہ کم ہے؟ جنہیں دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی، تم جنتی ہو۔ حضور نے فرمایا فلاں جنتی، ابو بکر صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ان 10 لوگوں کو کہا یہ جنت میں، اس میں سے عثمان بھی وہ ہے جو ابو بکر صدیق کی دعوت پر جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ آپ حضرت عثمان کی سخاوت کو لے لیں، دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں ہے، وہ سخاوت کے پیچھے ابو بکر صدیق کی محنت ہے۔ میں کیا کروں؟ فرمایا آپ بھی وہی کام کرو جو میں نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دعوت اور تبلیغ کا کام، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام ابو بکر صدیق نے کیا۔ ابو بکر صدیق کے اسلام پر بہت احسان ہے، تفصیلات آگے آئے گی۔ آج کے جمعے میں صرف ان کا بنیادی خاکہ رکھا، نام ابو بکر ہے، والد کا نام ابو قحافہ ہے، اور عبداللہ نام بھی حضور علیہ السلام، عبداللہ نام بھی ابو بکر صدیق کا لیا جاتا ہے، ابو بکر نام بھی آپ کا لیا جاتا ہے۔ پہلے پہل اسلام لانے والوں میں آپ کا نام شامل ہوتا ہے جب آپ عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں۔ اگرچہ عورتوں میں یہ نام خدیجۃ الکبریٰ کا نام ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان وہ لائیں، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ لائے، لیکن ایک ایسا آدمی جو عیالدار بھی ہو، مالدار بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، آزاد بھی ہو، سردار بھی ہو، ایسا کوئی ایمان لائے۔ اس میں ایک ہی تھا جو ابو بکر صدیق تھا، جن تمام صفات کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جبکہ اس وقت غلام ایمان لا رہے تھے، اور اس وقت جو ہے غریب ایمان لا رہے تھے، اور مفلس لوگ ایمان لا رہے تھے۔ بڑے لوگوں میں، سرداروں اور وڈیروں میں، اور وہاں کے سمجھدار لوگوں میں جو دین ایمان لائے وہ ابو بکر صدیق ہی تھے۔ مجھے اور آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، مناقب معلوم ہونے چاہیے، اور یہ مہینہ ہم ان کے نام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق کا ذکر اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وفات کا مہینہ ہے ان کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے زیادہ تذکرے ان کے کیے جائیں۔ اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے چوکوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے مقام کو آپ بیان کریں۔ اپنے ہاں جہاں جہاں آپ کو موقع مل سکے آپ اس پر محنت کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس پورے مہینے میں ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ، ہمارے ورکر، دیگر مسلمان ابو بکر صدیق کے یوم وفات کے حوالے سے بھرپور محنت کریں گے، اور 22 جمادی الثانی جو جمعے والا دن آتا ہے اس کو انشاءاللہ تاریخ
تاریخ ساز کراچی کا جلوس مدح صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نکلے گا۔ کیوں نکلے گا؟ کہ آج کے دور میں لوگ ابو بکر صدیق کی توہین کر رہے ہیں، انہیں نعوذ باللہ فدق کھانے والا کہہ رہے، نعوذ باللہ مسلح قبضہ کرنے والا کہہ رہے، نعوذ باللہ خلافت چھیننے والا کہہ رہے ہیں۔ ہم ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ان سارے سوالوں کے جواب دیں گے اور میدان میں نکلیں گے اور دنیا کو بتائیں گے پاکستان صدیق کے چاہنے والوں کا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ مذمت کرنا چاہتا ہوں گزشتہ دنوں بنو کے اندر ہونے والا واقعہ جس میں فوج کے جوانوں کو شہید کیا گیا اور ان پر حملہ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بزدلانہ حملہ ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جب کسی ملک کو کمزور کرنا ہو اس کی فوج کو کمزور کر دیا جائے۔ جب فوج کمزور ہو جائے گی آپ کی سرحدیں کمزور ہو جائیں گی، آپ کی حفاظت کمزور ہو جائے گی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو چاہے گا آپ کے ملک پر جبٹ پڑے گا، آپ کے ملک کو کمزور سمجھ کر اس پر حملہ آور ہوگا اور ہمارے ارد گرد پاکستان کے دشمن بیٹھے ہیں، انڈیا کی صورت میں، ایران کی صورت میں، دوسری صورتوں میں وہ ہمارے ملک میں افراتفری و انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، را کی صورت میں، موساد کی صورت میں، اسرائیل کی صورت میں، ایران کی صورت میں وہ ہمارے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور کمزور کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ وہ چاروں طرف نگاہیں دکھاتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس کو کمزور کر کے ہم ملک کو کمزور کریں۔ انہیں ہمارا ادارہ نظر آتا ہے، ملکی سلامتی کے اس ادارے کو کمزور کر کے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے عزم کرنا ہے، ہم نے ملک کو کمزور نہیں ہونے دینا، اس لیے اپنے ادارے کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ جو جپٹ پڑے گا اس کو جواب دیا تھا، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، یہ محنت جاری رہے گی۔ آگے الیکشن آنے والے ہیں، وہ آگے ہوں یا تاخیر سے ہوں، بہرحال وہ آنے والے ہیں۔ الیکشن میں آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، ملک کن کے ہاتھوں میں دیں؟ جو ملک لوٹتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، بدعنوانیاں کرتے ہیں۔ کتنا زمانہ ہو گیا سندھ پر حکومت کس کی ہے؟ آپ کی گلیاں کیسی ہیں؟ آپ کے چوک چوراہے کیسے ہیں؟ آپ کے پانی کا نظام کیا ہے؟ آپ کے سیوریج کا نظام کیا ہے؟ آپ کی بجلی کا نظام کیا ہے؟ آپ کے اسکولز کہاں ہیں؟ آپ کے کالجز کہاں ہیں؟ آپ کی تعلیمی درسگاہیں کہاں ہیں؟ آپ کے لیے بنیادی سہولت اسپتال کہاں ہے؟ آپ کے لیے نوکری اور ملازمت کے مواقع کہاں ہیں؟ آپ بے روزگاری کتنی بڑھ گئی، تنگ دستی کتنی بڑھ گئی، ڈکیتیاں کتنی ہو رہی ہیں، چوریاں کتنی ہو رہی ہیں، دن دہاڑے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، مال لوٹا جا رہا ہے۔ چور کہاں ہیں؟ ڈاکو کہاں ہیں؟ انتظامیہ کہاں ہیں؟ پکڑنے والے کہاں ہیں؟ یہ لوگ ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے انہیں سپورٹ ملتی ہے، انہیں اہمیت ملتی ہے۔ عزم کر لیجئے انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں نیک، سمجھدار، دیندار، ملک کے وفادار لوگوں کا ساتھ دیں گے اور انہیں سامنے لائیں گے۔ سب یہ عزم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، بھرپور خوبصورت ماحول بنائیں گے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، اسے مستحکم کریں گے، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دہشت گردی، تخریب کاری، کرپشن، بدعنوانی، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے بھرپور محنت کر کے ان لوگوں کو جو محب وطن ہیں ایک ساتھ جوڑ کے ہم اس ملک کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ابھی انہوں نے بتایا جو گیس کا بل آیا ہوا ہے وہ بل تو کم ہے، ٹیکس زیادہ ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے 10,000 کا بل ہے، 25,000 کے ٹیکس ہیں، اور 35,000 کا بل ہے تو 50,000 کے ٹیکس ہیں۔ نہ جانے یہ ٹیکس کہاں کے اور کس طرح دیے جا رہے ہیں، لیکن مجبوری ہے، نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ ہمارے ہاں تو 300 ساڑھے 300 بچے ایک وقت میں کھانا کھاتے ہیں، ان کے لیے روٹی پکتی ہے، ان کے لیے سالن پکتا ہے، 3 ایام میں یہ تین ٹائموں میں یہ سارا کام ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہمارا بل ہے وہ 1,10,000 روپے آیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی معاونت اور مدد اس میں شامل رہنی چاہیے۔ 110 لوگ 1,000 روپے دیں گے تو یہ بل پورا ہو جائے گا۔ 2